بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز پنجگانہ کی عادت اپنائیں اور قرآن پاک کی کم از کم 3 آیات روزانہ لازمی پڑھا کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ طیب کا وظیفہ ایسا لاجواب اور بے مثال ہے جس کے روحانی فیوز و برکات اور کمالات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ، کوئی فرد نہیں دیکھا جس نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہو اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا ہو، چاہے وہ بیمار ہو، کیسی ہی حاجت ہو، کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، کیسی ہی مصیبت میں ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا جی۔ سادہ الفاظ میں یوں کہوں کہ اگر کسی نے اپنی قسمت کے فیصلے کروانے ہیں تو وہ کلمہ طیبہ کو پڑھ لے۔ کیسا ہی مرض ہو، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، تو کوئی بھی شخص جس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو، اب میں ساتھ ساتھ اس کی ترتیب بھی بتاتا جاتا ہوں، آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا جاتا ہوں، اس کا نصاب بھی بتاؤں گا، اس کی زکوٰۃ بھی بتاؤں گا۔ اگر کوئی بیمار شخص اس کو روزانہ صبح کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے، اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کا کوئی عزیز اس پر پڑھ کر 1000 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر اس پر دم کر دے، پانی پہ دم کر کر اس کو پلا دے، انشاءاللہ کیسا ہی موذی مرض ہو، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، انشاءاللہ چند دن چند ہفتے یہ عمل کرے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یعنی بات سیدھی میں کرتا ہوں کہ سر سے لے کے پاؤں تک کیسی ہی بیماریاں ہوں، کتنی ہی بیماریاں ہوں، کیسا ہی مرض ہو، ڈپریشن کا تناؤ ہو، یہاں تک کہ کینسر کے جو مریض ہیں، دل کے جو امراض ہیں، اس کے علاوہ جگر کے امراض ہو گئے، معدے کے امراض ہو گئے، ہر طرح کا مرض چاہے روحانی ہو جسمانی ہو، صبح کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہر مرض سے خلاصی پائے گا۔ کیسی ہی حاجت ہو، اب حاجت جو ہے اس کو بڑا کر کے میں نے بتا دیا ہے، سادہ الفاظ میں کیسی ہی ضرورت بندے کو آن پڑی ہو، کہیں ملازمت کرنی ہو، کہیں نوکری کرنی ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا کاروبار نیا کرنا ہو، نیا گھر لینا ہو، پیسے نہ ہوں، یا جی کسی مصیبت، بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں، قرض میں مبتلا ہو، مقدمات میں مبتلا ہو، جادو جنات کے معاملات، گھریلو جھگڑے سے لے کر یعنی کہ روحانی اور جسمانی ہر مسئلے کا حل جو ہے جی بہت ہی آسان ہے۔ اس کا 1000 بار آپ نے بعد نماز عشاء 21 دن تک پڑھ لیں، میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تصور اور خیال آپ کا پختہ ہو، جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے ذہن میں ہو، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، جادو جنات، بندش آسیب، ہر طرح کے معاملات ختم ہو جائیں گے، زندگی خوشحال ہو جائے گی، زندگی سکون ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ چاہتا ہے جی اللہ پاک سے اپنے نصیب خود لکھوا لے تو اس کا چلہ کر لے، اس کو سوالہ کر لے، چاہے وہ 7 دن میں کر لے، 11 دن میں کر لے، 21 دن میں کر لے، 41 دن میں کر لے، چاہے 2 چلوں میں کر لے، اس کا چلہ کر لے۔ اور جو چیز اس کو چاہیے، میں بات کھلی کرنے کا عادی ہوں، جو چیز اس کو چاہیے اس کا تصور کرے اور بعد عمل کے اللہ پاک سے دعا کرے۔ میرا دعویٰ ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں کائنات میں، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ کہیں رشتے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کہیں نوکری کا معاملہ ہو، چاہے کسی کا دل موم کرنے سے لے کے جی اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے تک، چاہے وہ روحانی ترقی ہو، روحانی فیوز و برکات حاصل کرنی ہو، چاہے وہ میں یہ کہتا ہوں جس کے موکل کو تابع کرنا ہو، موکل کو تابع سے لے کر زمین و آسمان کے خزانوں تک ہر چیز جو ہے اس کے عامل کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیونکہ کلمہ طیبہ، میں سیدھی بات یہ کہہ دیتا ہوں جی، اگر کوئی یہ کہے نا جی یہ اس میں اعظم ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔
کیونکہ اس میں اللہ کا اسم ذات شامل ہے، اللہ خود اللہ کا اسم ذات ہے اور شامل ہے، اور یہ اسم اعظم سے کم نہیں ہے، یہی اسم اعظم لگا لیں۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی دعا اس عامل کی یا اس بندے کی رد نہیں ہوگی جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہو، اور ایک چلہ اس کا کر لیں، کر کے دیکھیں کیسی مصیبت ہو، پہاڑوں کی طرح چٹانیں سینہ تان کے کھڑی ہوں آپ کے سامنے، مصیبتیں پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ تو عشاء کے بعد اگر کسی نے اس کا نصاب، اس کا چلہ کرنا ہے 1.25 کا، تو بعد نماز عشاء وقت ایک، جگہ ایک اور رکھیں اور اس کا چلہ کریں 1.25، 21، 41 یا 11 دنوں میں کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو پھر کسی اور عمل کی، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی، آپ روحانی اس کمالات پہ پہنچیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیسی ہی بیماری ہو، اول تو بیماری پاس آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کو گئی، گھر میں خوشحالی ہوگی، قرض آپ پر نہیں ہوگا کبھی، آپ کی خاندان پر، آنے والی نسلوں پر قرض نہیں انشاءاللہ چڑھے گا، ہر معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو، وہ کیا کہتے ہیں جی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ والے معاملات انشاءاللہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ سادہ سے الفاظ میں جی، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ یہ کلمہ طیب جو ہے ہر خزانے کی چابی ہے، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، عرش الہی کے نیچے ہوں، اللہ پاک کے دست قدرت میں ہو، ہر خزانے کی چابی کلمہ طیب ہے۔ انشاءاللہ اس کا ورد کیجئے، اللہ پاک آپ کو جھولی بھر کر دے گا، جھولیاں بھر کر دے گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور جو مجھ سے مانگتا ہے اگر اس کو میں خالی لوٹاؤں تو مجھے شرم آتی ہے، تو انشاءاللہ وہ دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ کے عقل و گمان سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو نوازے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔